اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی واعظ، نصیحت اور درس، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات کہہ دی جائے اور سننے والے اس کو سن لیں اور یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ بات سننے کا ہمیں بڑا ثواب ملا ہے۔ ثواب تو خام خواہ ملے گا، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، لیکن اصل میں زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، چہل پہل دیکھتے ہیں، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سارا پورا سسٹم آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے یہ ویسے ہی تو نہیں ہو رہا، کوئی تو معاملہ ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور پھر ایک دو نہیں آئے، 1,24,000 انبیاء آئے یہی بات سمجھانے کے لیے۔ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی ذمہ داری صرف ایک تھی کہ ماننا، جو پیغمبر کی بات ہے اس کو ماننا، لیکن اس امت کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ ہے کہ ماننا اور دوسرا یہ ہے کہ منوانا، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچائے، یہ دوہری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو انبیاء والا کام تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا ہے کہ اب وہ پیغام تم نے پہنچانا ہے۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 950 سال، تو انہوں نے تبلیغ کی، باقی عمر ان کی 1000 سال سے اوپر تھی حضرت نوح علیہ السلام، لیکن 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی کتنے لوگ آئے آپ کی کشتی میں؟ 72 آدمی تقریباً۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ میں نے ان کو دعوت دی ہے تیری، اور اس طرح دعوت دی ہے کہ یہ بڑی بات سن کے بھی ایک ہی بات، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، پھر جواب دینا ہے، لہٰذا تم اپنے یہ چیزیں چھوڑو اور میری اس دعوت کی طرف آؤ۔ تو وہ پھر اپنی کانوں میں انگلیاں دے کے بھاگ جاتے تھے، تو حضرت نوح اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تبلیغ کرتے تھے کہ میری بات سن لو، اور پھر جب بالکل مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان میں سے ایک بھی اب نہ چھوڑ اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بات مانتے نہیں، جو ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو بھی یہ ویسے ہی کر دیں گے، تو وہ بھی جہنم میں، اس کو بھی اس طرح، لہٰذا اب اس نسل ہی کو ختم کر۔ اللہ نے طوفان نوح برپا کیا، اور جب طوفان نوح برپا کیا، دیکھیں بات کشتی میں سارے بیٹھ گئے، ہر چیز کا جوڑا رکھ لیا کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن بات نہ ماننے والوں میں حضرت نوح کا بیٹا بھی موجود تھا، کشتی سے نیچے تھا، اور کشتی خشک جگہ پر بنائی تھی۔ جب خشک جگہ پر جب انہوں نے یہ دعا کی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کشتی تیار کر میرے نوح پیغمبر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو کشتی تیار کر۔ اب وہ خشک جگہ، نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی پانی ہے، کشتی، یا اللہ یہ پہلی میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ کشتی بنا رہا ہے، اور وہ بھی کشتی بنا رہا ہے سوکھی اور خشک جگہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری نگرانی اور کنٹرول میں کشتی تیار کر۔ کشتی تیار کی، ہر چیز کا جوڑا اللہ کے حکم پر اس کے اندر بٹھا دیا، رکھ دیا، اور ایمان والے کشتی میں بیٹھ کے دیکھا بیٹا نیچے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے کہا میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا ابا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو حقیقتوں کے ترجمان تھے، انہوں نے جواب دیا بیٹا یہ جس کو تو پانی سمجھ رہا ہے نا، یہ پانی نہیں ہے، میرا سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ نشیب سے پہلے فراز پر پہنچے گا۔ آج پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بھی کوئی بچ نہیں سکتا، بچے گا وہی جسے الا ما رحم ربی، جس پر خود وہ آپ رحم کرے، اس کے علاوہ آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اب جب بیٹے نے بات نہیں مانی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اوپر، ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یا اللہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میری آل کو بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نوح پیغمبر، یہ تیری اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل تیرے جیسا نہیں، اس کا نظریہ تیرے جیسا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے میرے پیغمبر اب دوبارہ اگر اس کے بارے میں بات کی تو آپ کو بھی اسی لسٹ میں کھڑا کر دوں گا، نبوت کے دفتر سے نام کاٹ دوں گا۔ فوراً اللہ کے پیغمبر ڈر گئے۔ بات میں کہنا جو آپ کے سامنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کا عرصہ ہے، 23 سال کے عرصے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 90,000 خصوصی قدوسیوں کی فوج جو صحابہ جو جماعت تیار کر کے لائے، اور اس کے ساتھ 1,25,000
جو صحابہ اور خصوصی 90,000 قدوسیوں کی فوج میدان عرفات. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ ایک معجزہ ہے کہ میدان عرفات آج 30-40 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ سارے وہاں سما جاتے ہیں. اور یہ باؤنڈری جو میدان عرفات کی ہے وہ اس کی باؤنڈری کی ہوئی ہے، یعنی ایک جگہ ہے اس کے اندر ہونا پڑتا ہے تب حج ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو صحابہ جتنے بھی تھے، فرمایا کہ پورا عرفات بھر گیا. 1 لاکھ کچھ تھے، وہ اتنے بھاری لوگ تھے. بھاری لوگ کا مطلب کہ اتنے وزنی تھے کہ میدان عرفات، لیکن اللہ کا ایک یعنی وہ معجزہ ہی کہہ لیں کہ آج لاکھوں بھی اس کے اندر سما جاتے ہیں میدان عرفات کے اندر. تو حضور تشریف لائے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بالکل آخری بات کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بات اس طرح فرما رہے تھے کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور پھر آپ کس طرح بیان کر رہے تھے. 90,000 لاؤڈ سپیکر تو تھی نہیں، ہزاروں کی تعداد تھی. حضور پہلے اس طرح ایک جملہ کہتے، جو کچھ اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے وہ میں نے پہنچا دیا ہے. آپ یہ بات اس طرف کرتے دائیں طرف، پھر اگلا بندہ آگے، اگلا بندہ آگے، یوں پورا پہنچتا. پھر آپ یوں سامنے، جو پیغام میں نے دیا ہے وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. حل بلغت، پھر آگے 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 وہ آپ کی بات کو آگے پہنچاتے. پھر آپ نے ایک بات کو 3 مرتبہ دہرایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب 3 مت فرمایا حل بلغت، جو کچھ مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے کیا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا. ایک بات پوچھی، 3 جواب دیے، حل بلغت ونسخت وعدیت. آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچا دیا ہے. پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے. اور پھر جو زائد باتیں تھی وہ بھی آپ نے ہمیں بتا دی ہیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ یہ میری گواہی دے رہے ہیں، میری اور ان کی گواہی کسی ایسے مقام پر لکھ دے جہاں کسی دشمن کا ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن، وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، الیوم وہ مکمل ہوا ہے. تو آج کے دن مکمل ہوا ہے. میری نعمتیں بھی میں نے اتمام کر کے مکمل کر دی ہیں، تو وہ بھی آج کے دن میں نے مکمل کر دی ہیں. اور وہ آج کے دن مکمل اس لیے کر دی ہیں کہ تیرے جو شاگرد تیار ہوئے ہیں، جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پوری بات کا نقطہ آغاز ہے. اس میں 2 چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تھے، ان کو جتنے کمالات میں نے دیے تھے، جتنی صفتیں ان کو میں نے عطا کی تھی، ان تمام کمالات اور صفتوں کو اکٹھا کر کے میں نے وجود محمد رسول اللہ میں جمع کر دیا. سارے انبیاء کی صفات کو میں نے حضور کی ذات میں جمع کر دیا ہے، اور حضور نے ان تمام صفات کو صحابہ کے اندر بانٹ دیا ہے. اب حضور کے ذریعے سے حضور کے صحابہ ہر ایک کا رنگ علادہ ہے. حضرت ابو بکر وہ جمال کا غلبہ ہے، حضرت عمر جلال کا غلبہ ہے، حضرت عثمان صحابت کے اندر ہے، حضرت علی شجاعت کے اندر ہے، حضرت ابو ذر جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابو ذر کا زہد عیسیٰ کی مثل ہے. جس طرح پہلے عیسیٰ تھے زاہد، وہ اتنے زہد کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز، یعنی پیالہ تھا ان کے پاس، اس میں پانی پیتے تھے. ایک مرتبہ پانی پینے لگے تو انہوں نے کہا یہ جو پیالہ بنایا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے، تو سائڈ پہ رکھا. اتنا زہد تھا ان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. تو پوری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم درس ہے، یہ جو بات ہے، یہ اسی بات کا تسلسل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، اس پوری بات کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا، ایک زندگی وہ ہے جو آدمی اس طرح گزارے کہ اس نے کوئی حساب نہیں دینا. ایک زندگی ہے وہ جو بندہ گزارے کہ میں نے حساب دینا ہے. کوئی مالک ہے، کوئی آدمی دکان پہ بھی، دفتر میں بھی اگر کچھ لوگوں کو رکھتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھی مالک حساب لے گا. فرمایا وہ مالک بھی حساب لے گا. ہر پیغمبر یہ بتاتا رہا کہ ایک دن حساب، ایک دن آئے گا جب اس نے کیا لینا ہے اور حساب کیسا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہے سامنے کر دی جائے گی، اور اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی برائی ہے وہ بھی سامنے کر دی جائے گی. اس لیے یہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، پھر تھوڑا سا اپنے دماغ کو چینج کرنا ہوتا ہے. جب آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے حساب دینا ہے تو پھر بولیں گے بھی حساب سے، جملے بھی حساب سے نکالیں گے، لہجہ بھی حساب کا ہوگا، معاملات بھی حساب کے ہوں گے. تو جب بندہ یہ کوشش کرنی شروع کر دے اسی ذہن کے مطابق، اس کا فائدہ اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اس کا ذائقہ ہو. آپ کا کسی سے پالا بڑھ جائے نا، کہ جس کے ذہن میں ہو کہ میں کوئی حساب نہیں دیکھنا، پھر دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے. آپ کے ساتھ صحیح ڈیل وہی کرے گا جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ کے پاس کیا کرنا ہے،
ہماری مجبوری بھی یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر اللہ سے ڈرنے والے ہوں کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. اگر معاشرہ ایسا ہو جائے کہ اس کے اندر سے حساب دینے کا ڈر نکل جائے، پھر نہ آپ محفوظ ہیں، نہ میں محفوظ ہوں، نہ کوئی محفوظ ہے. تو جہاں جس کی جو چیز ہے پکڑی اور وہ نکل گیا. اللہ عمل کی توفیق.